بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل کے یہودی چاہتے ہیں کہ وہ اس کو تباہ کر کے اس جگہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں جو ان کی مقدس جگہ ہے، اور فلسطین کے مسلمان ان کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہماری مقدس جگہ ہے۔ مسجد اقصی فلسطین کے شہر یروشلم میں موجود ہے۔ یروشلم فلسطین کا دارالحکومت ہے۔ یہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی۔ آج کے دور میں لوگ مسجد اقصی کو یروشلم کہتے ہیں، لیکن یہودی اسے ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل آف سلیمان کہتے ہیں۔ اقصی کے معنی ہے دور کے، یعنی کہ دور کی مسجد۔ اسی مسجد کو لے کر آج مسلمان اور یہودیوں کے درمیان جنگیں شروع ہیں، جن میں بہت سارے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بیت المقدس کو یورپی زبان میں یروشلم کہتے ہیں۔ مسجد اقصی کسی ایک مخصوص جگہ کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک 35 ایکڑ پر پھیلا ہوا کمپاؤنڈ ہے۔ مسجد اقصی کا دوسرا نام مصلی مروانی یا مسجد قبلہ ہے۔ بیت المقدس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی، پھر اس کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بیت المقدس کو مسلمان اس لیے بھی مقدس مانتے ہیں کیونکہ نہ صرف یہ بنی اسرائیل کا قبلہ رہا بلکہ کچھ عرصہ تک مسلمانوں کا بھی قبلہ رہا۔ بیت المقدس بے شمار پیغمبروں کا مسکن رہا اور کئی پیغمبروں کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام نے نماز کی فرضیت کے بعد چند ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن اس کے بعد خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تو سب سے پہلے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں لے کر گئے، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت کروائی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ امت محمدی کو بیت اللہ اور بیت المقدس کا متولی بنایا جا رہا ہے۔ مسجد اقصی فلسطین میں ایک پہاڑی پر موجود ہے۔ تاریخ کے مطابق بیت المقدس، جس کو یہودی یروشلم یا پھر ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اس پر ہزاروں مرتبہ حملے کیے گئے، جن میں 23 مرتبہ اس کا محاصرہ کیا گیا، 40 مرتبہ اس کو تباہ کیا گیا اور 30 سے زیادہ مرتبہ اس پر مختلف قوموں نے حملے کیے۔ لکھا جاتا ہے کہ 100 سال پہلے بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس کے 4 صدیوں تک مختلف قوموں نے اس پر حکومت کی اور اپنا قبضہ کیے رکھا۔ آخر کار یہ ایک زلزلے سے ٹوٹ گیا اور اس میں دراڑیں پڑ گئی، لیکن یہ مکمل تباہی سے بچ گیا۔ 586 قبل از مسیح یعنی آج سے تقریباً 2500 سال پہلے عراق کے بادشاہ نے اس پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا، حتیٰ کہ تابوت سکینہ جس میں مختلف پیغمبروں کے تبرکات تھے اسے بھی نہ چھوڑا۔ وہ بادشاہ 1 لاکھ سے زائد آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ وہاں پر ان لوگوں نے کئی سال غلامی کی۔ 539 قبل از مسیح میں بادشاہ فارس نے عراق فتح کر کے دوستو اس کے بعد اسرائیل کے لوگوں کو فلسطین جانے کی اجازت دے دی گئی، جس کے بعد یہودیوں کے قافلے فلسطین جانا شروع ہو گئے۔ یہ سلسلہ مدتوں تک جاری رہا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ایک جلا وطن قافلے کے ساتھ یروشلم آ گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کی درستگی اور اصلاح کے لیے ایک تحریک چلائی، جس پر عمل کرتے ہوئے یہ قوم درست راہ پر چل پڑی۔ بخت نصر جو عراق کا بادشاہ تھا، اس کے بیت المقدس تباہ کرنے کے تقریباً 70 سال بعد بنی اسرائیل نے دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی۔ 198 قبل از مسیح میں ایک یونانی سپہ سالار نے فلسطین پر فتح حاصل کر لی اور اس پر قابض ہو گیا، لیکن 30 سال کے دوران فلسطین نے اسے آزادی حاصل کر لی اور ایک آزاد ریاست قائم کر لی۔ بنی اسرائیل کی یہ حکومت 103 سال تک قائم رہی۔
جس میں بنی اسرائیل دوبارہ پھر سے شرک اور اخلاقی برائیوں میں مشغول ہو گیا اور ایک مرتبہ پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے یہ سلطنت ٹوٹ گئی، جبکہ بنی اسرائیل نے خود ایک رومی گورنر کو اپنے اوپر حکمران مقرر کر لیا۔ کچھ عرصہ اس کشمکش میں گزر گیا، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی طرف تبلیغ کی، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اپنے رومی گورنر سے عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت دلوانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں بچا لیا۔ لیکن بعد میں رومیوں اور یہودیوں کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی اور بلا آخر رومیوں کے ایک جرنیل ٹائٹس نے یروشلم کو فتح کر کے بیت المقدس سے یہودیوں کی حکومت ختم کر دی اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، جس کے بعد یہ آج تک تعمیر نہ ہو سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یعنی 571 عیسوی کے وقت اسے تباہ ہوئے 500 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 571 عیسوی تک بیت المقدس پر رومیوں کا قبضہ رہا، لیکن انہوں نے دوسری صدی کے بعد عیسائیت اختیار کر لی۔ 639 عیسوی میں اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس ایک معاہدے کے طور پر عیسائیوں سے مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ بیت المقدس حضرت عمر بن عاص کی سپہ سالاری میں مسلمانوں کے پاس آیا۔ عیسائی فوج اسلام کے سپہ سالاروں کا مقابلہ نہ کر پائی اور انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور مطالبہ کیا، حضرت عمر فاروق خود ہمارے پاس آئیں اور معاہدہ تحریر کریں اور ہم بیت المقدس ان کے حوالے کر دیں۔ ان کی اس شرط پر حضرت عمر فاروق مکہ سے بیت اللہ کے لیے نکلے۔ جب آپ مکہ سے روانہ ہوئے تو ایک غلام آپ کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر وہ اونٹ پر سواری کرتا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسی پکڑ کر چلتے، اور کچھ دیر آپ اونٹ کی سواری کرتے، وہ غلام رسی پکڑ کر چلتا۔ لیکن جب ان کی منزل مقصود آئی تو وہ غلام اونٹ کی سواری کر رہا تھا اور آپ پیدل چل رہے تھے۔ عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری یہ منظر دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو شخص بیت المقدس فتح کرے گا وہ اونٹ کی رسی پکڑے ہوئے آئے گا۔ اس کے بعد انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبلۃ الصخرہ کے پاس گئے، جس جگہ عیسائی کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے، اس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ قبلۃ الصخرہ دراصل ایک مقدس چٹان ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھ کر زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ دوستو، آپ لوگوں کو بتاتے چلے کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی دی، لیکن مسلمانوں کا ماننا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ چٹان بیت المقدس مانی جاتی ہے، کیونکہ معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی چٹان سے آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اسی چٹان پر خلیفہ عبد المالک بن مروان نے ایک خوبصورت سنہری گنبد تعمیر کروائی، جس کے بعد اسے قبلۃ الصخرہ کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد 730 سال تک بیت المقدس پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اگر کل ملا کر اندازہ لگائیں تو 1200 سے زائد سال تک بیت المقدس پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اس کے بعد پہلی جنگ عظیم کے وقت 1917 میں انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ کو شکست دے کر بیت المقدس کو فتح کر لیا اور ایک سازش کے تحت یہودیوں کو یہاں لا کر رہنے کی اجازت دے دی اور یہودیوں نے اپنے قدم پکے کر لیے۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول آج بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے اور مسلمان کسی مرد مجاہد کے منتظر ہیں جو ان یہودیوں سے آزادی حاصل کرے۔ فلسطین کے لوگ آج بھی اسرائیل کے ہاتھوں ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو
ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ رکھے اور ان میں ایمان کا جذبہ پیدا کرے تاکہ یہ قوم کسی بھی ظلم کے خلاف کھڑی ہو کر اپنے دین کا دفاع کر سکے۔ آمین۔